اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ یہ کائنات کا واحد دروازہ ہے، یہاں نہ عہدہ بتایا جا سکتا ہے، یہاں نہ دنیا کا منزلت بتائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ کائنات کا واحد دروازہ ہے۔ اس دروازے پہ ایک بہت بڑا عہدیدار آیا تھا، اس نے دروازے پہ دستک دی تھی، اندر سے پوچھا گیا تھا کون ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا تھا میں سید الملائکہ ہوں، اس نے یہ نہیں کہا تھا میں افضل الملائکہ ہوں، اس نے کہا تھا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درسی ہوں۔ فضہ نے کہا مجھے خبر ہے تو جبریل ہے، جبریل بن کے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ اس نے کہا فضہ تجھے نہیں پتا، یہ واحد دروازہ ہے، یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکریاں سنائی جاتے۔ یہاں یہ نہیں بتانا، بسم اللہ، یہاں یہ نہیں بتانا کہ ہم کون ہیں، یہاں یہ بتانا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ کیا کہنے حسین تیرے اختیار کے؟ 9 لاکھ نے سمجھا تھا کہ شاید قتل ہو گیا حسین، ایسی جنگ جیتا حسین، پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں، بڑی روحانی عرفانی سے ماحول جی، پوری کائنات میں پیر علی زیدی خابر شاہ جی کسی بادشاہ کے اتنے گھر جتنے حسین کے، پوری کائنات میں کوئی بادشاہ اتنا کھانا نہیں کھلاتا جتنا حسین ابن علی کا۔ ہر مذہب میں اپنے مذہب کے پیشوا کو خوش کرنے کے لیے دسترخوان بچھائے جاتے، عیسائیوں کے چرچ میں بھی کھانا بٹتا، مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں۔ 27ویں کی شب یا رمضان کے دن مسلمان بھی روزہ افطار کرتے ہیں، عیسائی کو آنے کی اجازت، ہندو بھی اپنے دھرم کے تحت پرشاد تقسیم کرتے، مسلمان کو آنے کی اجازت نہیں۔ کیا کہنے حسین تیرے بانٹنے کے؟ حسین بانٹتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے، شیعہ کھائے، سنی کھائے، ہندو کھائے، عیسائی کھائے۔ پھر مجھے گجرات یہ جملہ کہنے کی اجازت دے، پوری کائنات میں اس طرح رزق یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین یا خدا دیتا ہے؟ بسم اللہ۔ یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا پانی نہیں پلاتا جتنا حسین پلاتا۔ اگلی سطر کہوں گا تو عقیدے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں، جتنے حسین ابن علی کے نوکر۔ کیا ہے حسین؟ حسین ایک شخص نہیں، حسین ایک نظریہ ہے، حسین ایک فکر ہے، حسین ایک مکتب ہے، حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک یونیورسٹی ہے، حسین عروج انسانیت ہے، حسین معراج بندگی ہے، حسین اتنی بڑی اونچائی ہے کہ پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ یہ چاہت ہے حسین۔ دھمکیاں دی گئی ہیں نا، جب بازو کٹ رہے تھے، جب ہاتھ کٹ رہے تھے، لوگ تو تب بھی کربلا جا رہے تھے۔ جب متوکل کا دور آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر کیا ہے لوگ کیوں کربلا کی طرف جاتے ہیں؟ یہ عباسی بادشاہ تھا، یہ بہت ملعون تھا، ظالم تھا۔ اسے اس کے وزراء نے بتایا کہ حسین کی کربلا کی زیارت نہیں رک رہی۔ اس نے کہا کیوں نہیں رک رہی؟ اس نے کہا جی حسین کی آج سے کی پڑے۔ اس نے کہا اتنا ٹیکس لگا دو کہ کوئی حسین کی زیارت کے لیے جائے نا۔ یہ سطر میں سید و آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اندر سے یوں تمنا تڑپے گی جب اس نے بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا اور اعلان ہو گیا کہ اب جو کربلا جانا چاہے گا اتنا ٹیکس دے گا تو کربلا جائے گا۔ اگلے دن متوکل کی موت ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی۔ شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آئی، اور اس نے آگے جو جملہ کہا وہ جملہ تمہارے عقیدوں کے لیے۔ اس نے متوکل کے دربار میں آگے کہا میں نے سنا ہے کہ زیارت سستی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بڑھیا ٹیکس لگ گیا ہے۔ اس نے یوں ہی جلدی سے چادر کا پلو کھولا، کھول کے یوں دینار نکالے، یہ پکڑ جاؤں؟
یوں گرتے ہوئے دینار دے کے متوکل نے کہا تو تو بہت ضعیفہ غریب ہے، تیرا تو کمانے والا بھی کوئی نہیں، کہاں سے لے کے آئی ہے؟ اس نے کہا جس نے بلایا ہے اس نے دیے۔ رات کہہ کے سوئی تھی حسین تیری زیارت کے لیے آنا ہے، خواب میں آ کے اس نے کہا چادر اٹھا، جس نے بلایا اس نے دیے، پکڑ اب جاؤں؟ اس کا رک، ابھی کربلا نہیں جانا۔ اس نے فوراً وزراء کو بلایا، وزراء کو بلا کے اس نے کہا نہیں، ٹیکس لگانے سے نہیں ہوگا، حسین تو اپنے نوکروں کو درہم و دینار دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرے؟ اس نے کہا کوئی اور سخت شرط لگاؤ۔ کیا شرط لگائیں؟ اس کا جو حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کا ایک بازو کاٹو۔ بازو کٹوائے گا کربلا جائے گا۔ اگلے دن جب سائلوں کے دربار میں آنے کا وقت ہوا، کیا متوکل سائلوں کو سنے گا تو وہی بڑھیا، اب دیکھیے گا جملہ سنیے گا، عقیدہ دیکھیے گا، وہی بڑھیا اپنا دائیں ہاتھ سر پہ رکھ کے متوکل کے دربار میں۔ متوکل نے کہا بڑھیا اب کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے زیارت مفت ہو گئی ہے۔ بازو کٹوا رہا ہے نا، کٹوانے آئے۔ اس نے کہا میں نے کاٹنا ہے، تو نے سر پہ کیوں رکھنا ہے؟ او کیا کہنے علی والو، حسین کے عاشقوں، بڑھیا دے گا دی اب یہ میرا نہیں حسین کا ہو گیا ہے۔ جو چیز حسین کی ہو جائے وہ سر پہ رکھی جاتی ہے۔ اب یہ بازو میرا نہیں ہے، یہ حسین کا ہے، جلدی کاٹ، کربلا جانے دے۔ اس نے کہا ابھی کا بھی اصول بدل دیتے ہیں، پھر ایک بازو نہیں دو۔ بڑھیا نے کہا دونوں کاٹ۔ اس نے کہا پاؤں بھی کٹیں گے۔ اس نے کہا دونوں کاٹ۔ متوکل نے کہا میں اسی بڑھیا کو ایسا عبرت کا نشان بنا دوں گا، پھر دنیا کوئی زیارت کے لیے جانے کے لیے سوچے گا بھی نہیں۔ یہ بڑھیا کیا سمجھتی ہے کہ میں اس کے عشق کے آگے ہار جاؤں گا؟ اس نے کہا ابھی اس بڑھیا کے بازو بھی کاٹتے ہیں، اس کے پاؤں بھی کاٹتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ زیارت کے لیے کیسے جائے گی۔ متوکل اپنے محل کے باہر مینار پہ کھڑا ہو گیا، بڑھیا کے بازو کٹوائے گئے، بڑھیا کے پاؤں کٹوائے گئے، خود محل کے مینار پہ کھڑا منظر دیکھ رہا تھا، اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا دھکا دو بڑھیا کو دربار سے باہر، اب میں دیکھوں گا کٹے ہوئے ہاتھوں سے، کٹے ہوئے پاؤں سے چلے گی کیسے، اٹھے گی کیسے، جائے گی کیسے۔ جو ہی سپاہیوں نے لہو سے بھری بڑھیا کو یوں دربار سے باہر دھکا دیا، متوکل مینار پہ دیکھ رہا تھا، ابھی دھکا دے کے ابھی بڑھیا زمین پہ گری نہیں، یا ایک گھوڑے سوار آیا، اس نے ہاتھ سے بڑھیا کو اٹھایا، اپنے گھوڑے کے اوپر بٹھایا۔ بڑھیا نے جاتے جاتے متوکل کی طرف دیکھا، شکریہ پہلے چل کے جانا تھا، اب وہ لینے آ گئے۔ پہلے میں نے چل کے جانا تھا، میں نے چل کے جانا تھا، اب وہ لینے کے لیے آ گئے۔ تیرا شکریہ، میں نے تو چلنا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بارڈر سیل کیا گیا تھا کہ جو بھی قافلہ آئے گا ایک قتل کروائے گا اور باقی جائیں گے۔ بادشاہت کی آنکھیں تب پھٹ گئیں جب قتل ہونے والوں کی لائن لمبی تھی، زیارت میں جانے والوں کی لائن تھوڑی تھی۔ ہر کوئی کہے مجھے قتل کرو انہیں جانے دو، مجھے قتل کرو انہیں جانے دو، مجھے قتل کرو انہیں جانے دو۔ ایک دوسرے پہ سبقت لے رہے تھے، نہیں تو جا مجھے قتل ہونے دے، تو جا مجھے قتل ہونے دے۔ آخر بادشاہ نے تنگ آ کے قتل ہونے والوں سے آ کے پوچھا، انہوں نے کہا تمہیں زندگی سے محبت نہیں؟ قتل ہو کے انہیں کیوں بھیج رہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب بھی شیعہ قوم کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے کہا ہم اس لیے قتل ہو رہے ہیں، انہوں نے جا کے حسین کی قبر چومنی ہے، ہم نے قتل ہو کے حسین کے قدم چومنے۔ محبت حسین یہ ہے کہ حسین آج بھی کربلا میں کھینچ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے۔ جاؤ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، اللہ کے گھر جانے کا دعوت نامہ قرآن سے نکالو۔ خدا کہتا مستطیع ہو تو میرے گھر آنا، صاحب استطاعت ہو تو آنا، مقروض ہو نہ آنا، بیٹی بیاہنے والی ہے نہ آنا، غریب ہو نہ آنا، مزدور ہو نہ آنا۔ امیر خوش خوش اللہ کے گھر کی طرف چلے، اس نے ہمیں بلا لیا، غریب سہم گیا، اس نے بھی مالداروں کو بلایا، تو اب غریب کہاں جائے؟ غریب سہما ہوا تھا، یا کربلا سے حسین کے کرم نے انگڑائی لی۔
حسین کو تو غریب ہے، قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا۔ معصوم کا فرمان ہے نمک سے کھانا کھا لینا، کربلا کی زیارت کو ترک نہ کرو۔ نمک سے کھانا کھاؤ، کربلا ضرور جاؤ۔ امام نے فرمایا ادھار لے لو کسی سے، کسی کے پاؤں پڑ جاؤ کہ مجھے اتنا دے دے میں ایک بار کربلا جا سکوں۔ جب امام نے یہ جملہ کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بندہ رو پڑا، اس نے کہا مولا واپس آ کے بھی تو اسی نے قرض اتارنا ہے نا، تو پھر وہ مانگے گا کیسے؟ امام نے تڑپ کے کہا جو اس کا قرضہ نہیں رکھتا وہ تمہارا رکھے گا۔ لینا تم نے ہے، واپس حسین نے کرنا ہے۔ خدا نے کہا میرے گھر آؤ امیر، حسین نے کہا میرے گھر غریب ہو۔ خدا نے کہا میرے گھر آؤ میں پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ حسین نے کہا میرے گھر آؤ میں اگلے گناہ بھی معاف کروں گا۔ جاؤ جا کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو اللہ کے گھر جاؤ تو خدا نے شرطیں رکھی ہیں، لباس ایک پہنواؤں گا، سر منڈواؤں گا، کھلے میدان میں سلواؤں گا، پہاڑیوں کے درمیان دوڑاؤں گا، اپنے گھر کے ساتھ چکر لگواؤں گا، کبھی کہوں گا پتھر چومو، کبھی کہوں گا پتھر مارو، کبھی کہوں گا جاگو۔ جب احرام باندھ لو گے پھر میری شرطیں ہیں، تنکا نہیں توڑ سکتے، مچھر نہیں مار سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، غیبت نہیں سن سکتے، ورنہ احرام باطل ہو جائے گا۔ اتنی سارے کام تم نے کرنے ہیں، فیصلہ پھر میں نے کرنا ہے کہ میں نے حج قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، حج رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ کیا کہنے حسین تیرے کرم کے۔ حسین نے کہا تو صرف نیت کر، قبول پہلے کروں گا، سفر بعد میں کرواؤں۔